أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. اسی خلق عظیم کی تشریح عرب عالم نے لکھا ہے کہ صحیح بات ہے کہ خلق عظیم کی اب تک تفسیر ہو ہی نہیں سکی. اسی میں آپ حضرت عائشہ نے کہا کان خلق القرآن، بس اس کی بھی تصحیح ہم نہیں کر سکتے. اور سمجھنا ہو تو سمجھو. حضور کے اخلاق کے متعلق پوچھا گیا. حضرت عائشہ نے حضیرت عالمہ عارفہ تھی، کہا کہ یہ تعلیم بھی ان کی نہایت جامع ہے. جیسے اللہ تعالیٰ انک لعلی خلق عظیم، حضور کے اخلاق مجھے پوچھا گیا کان خلق القرآن. قرآن کو دیکھو، کہیں میں نے دیکھا تفصیل میں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایک خلق عظیم کو سمجھنے کی توفیق فرمائے اور اس پر کسی طرح عمل کی بھی توفیق فرمائے. کیا حضور کے کیا اخلاق تھے، بیکار کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم فرمایا. حضرت عائشہ کان خلق القرآن، ان کی پوری سیرت قرآن کی تفسیر ہے. میں نے ایک دفعہ یہاں جلسہ ہوتا تھا، بہت 79 سال ہوا ہے. اس میں قاری طریق صاحب آتے تھے، بڑے بڑے ماں عبد الشکور صاحب. جہاں سے جو حضرت تشریف لائے، حضرت کی تعریف کے بعد جو شاکر خان تھے محتمی آخر کو وہی تھے. تو مجھ سے کہلایا حضرت نے کہ جا کے شاکر خان سے کہو کہ اصل کام تو آپ نے کیا ہے یہاں پر. دیکھیے کام کی توصیف اور تصدیق اور تائید، یہ نہیں کہ میں نے کام کیا ہے. بزرگ کو کیا ہے یہ معمولی میں نے کیا، میں نے تو آتا ہی نہیں تھا. میں کہتا تھا حضرت نہیں بولتے تھے. جب کالج آتا تھا ہم لوگ کبھی دے دیتے تھے جواب لکھو. حضرت 2 سطر الحمدللہ بخیریت ہوں، تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. 1 سطر من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، آگے کوئی ضرورت نہیں، 1 سطر میں ختم.
حضرت تھانوی نے مثال دیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کسی باتوں میں یہ بات نہیں، ہر کام میں بھی ہے. اس کی مثال میں دیکھتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب مکرمی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں بخیریت ہوں، تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، والسلام وصلی اللہ فی الحم. ہم لوگ دیا کہ لکھ دیں گے ویسے بھائی ہماری طرف سے لکھ دو. کبھی ہم لوگ لکھ دیتے ہیں میں دعا کرتا ہوں، میں نے کبھی دعا کیا نہیں، تم نے تم سے لکھ دیا. ہم لوگ کیا لکھے تب؟ اب لکھنا لکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لکھ لیتا ہے غلط بیان ہی نہ. اب ہم لوگ وہی لکھے وہی کہ میں دعا کرتا ہوں، وہی لکھتے تھے آپ تو ہوتا ہے لکھ دیا کہ میں نے کبھی دعا کیا ہی نہیں. کہتے نہیں لکھو میں دعا کرتا ہوں، اب اس وجہ لکھو کرتا ہے. تو ہم لوگ کیا لکھتے تھے؟ میں دعا چھوڑ دیا، دعا کو دعا کے بعد چھوڑ دیا، سمجھ رہے نا؟ میں دعا. اب حضرت کہتے کرتا ہوں تو آگے لکھتے تھے کرتا ہوں، کتنا کام ہو. یہ ہے صرف کوئی خصوصیت تھی مولانا کی بھائی، یہ نہیں جو جائے گا. ایک صاحب تھے الحمدللہ ویسے لکھ دیتے تھے، بہت سے علماء ایسا لکھتے سمجھ نہیں تھے کیا لکھا نہ، صاف لکھتے. الحمدللہ اب للہ کو انہوں نے گھسیٹ والی لکھ دی. یہ سب تربیت ہے مولانا، ربانی تربیت ہے، رب کا ادب ہے اس میں. حق ہے کون سیکھتا ہے. تو انہوں نے الحمدللہ کو گھسیٹ میں لکھ دیا. کہا یہ کیا لکھا تم نے؟ اللہ ایسے لکھا جاتا ہے؟ رضی کی بھی قدر. الحمدللہ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى. تقوی قلوب کی علامت شعائر اللہ، اللہ کے نام سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ اللہ کا نام. لا الہ الا اللہ لکھا خواجہ واقعی باللہ نے نہیں، اور اوپر والے نے. ان کو مکشوف ہوا ہے مکہ مدینہ کے درمیان میں، انہوں نے لکھا ہوا، فوراً یاد آنا مشکل ہوتا ہے. میں کہا دیکھو مجھے مکشوف ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ہے حق کو ظاہر کرو، اس میں بڑی راز ہے. سمجھ گئے؟ لا الہ الا اللہ. اب لوگ اس کو ظاہر کہا لا الہ الا اللہ کیسے کیسے پڑھتے؟ لا الہ الا اللہ کو ظاہر کرو، اس میں بہت راز ہے. لکھا ہوا عالم خواجہ باقی باللہ ہے یا اور بڑے ہے کوئی. لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ. اس ہاں کے دونوں ہاں کو ظاہر کرو. لا الہ الا اللہ، اس میں بہت راز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی طرف. حضرت حاجی صاحب کے ملفوظات انہوں نے معمولات کو لکھا کیا کیا. میں کہا یہ اللہ معمولات وہاں تھانی وغیرہ کرتے رہیں گے تب تو لکھا ہوا ہے. اب تب پڑھنے پڑھنے درمیان میں معمولات کو ادا کرتے رہیں گے نہیں، ہم نے تو اس کا ادا بھی نہیں کرتے. جگہ تو وہی ہے. حضرت تھانی فرماتے تھے کہ میں میرا کام ہی کا دو کام ہے. حضرت تھانی ہے لکھا ہوا ہے، کچھ تصنیف کا کام کرتا ہوں، کچھ لوگ حضرات آتے ہیں ان کی کچھ خدمت کرتا ہوں، تعلیم و تربیت. میرا دو ہی کام ہے. یہ بھی کہیں دیکھتی ہے لکھا ہوا، میرا دو ہی کام ہے. یا تو تصنیف کا کام کرتا ہوں یا میرے پاس جو آتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا کچھ کام. اللہ تعالیٰ میرا بھی یہ کام بنا دیا، قبول فرمائے. میرا تصنیف ہی ہے. آپ اللہ سے ملاقات ہے، دن میں ملاقات ہی تو رہتی ہے، یہاں بھی وہاں بھی. کچھ نہیں، کس سے اللہ تعالیٰ کیا کر لے لے، کون سا کام لے. وہ وجدک عائلا فاغنی، ہم نے آپ کو عائل پایا، غنی کر دیا. یہ اللہ ہی کرتا ہے غنی. اے بمال خدیجہ، خدیجہ کے مال سے غنی کر دیا. میں نے شورا میں بیان کیا یہاں مدینے
ندوے میں، اس میں تنگی تھی کچھ تھوڑی سی، میں نے وہ وجہ دیکھا عائل، ہم نے آپ کو عائل پایا ہے، نادار، ہم نے آپ کو غنی کر دیا، اے بیمار خدیجہ، خدیجہ کے مال سے غنی کر دیا، ایسی عورت سے شادی ہو گئی جس کی بڑھاپا مالدار ہو گئی، سب رکھ دیا انہوں نے، پھر اپنے ہی کو نہیں پیش کیا، اپنے تمام اموال کو پیش کر دیا، حضرت خدیجہ ایسی بیوی تھی، وہ وجہ دیکھا، رابع صاحب بیٹھے ہوئے تھے، شاہ صاحب نے لکھا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب نے، مجھے یاد ہے، حالانکہ ان کے لڑکے وہاں سے ہاں کرنا الی یوم القیامہ، قیامت تک ایسے ہی ہوتا رہے گا کہ علماء کے اللہ تعالیٰ کفالت کرے گا، جیسے حضور کی کفالت کیا مال خدیجہ سے، تو اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، صحیح معنوں میں علماء ہو جائے تو آج بھی اللہ تعالیٰ کفالت کرے گا ہی نہیں، پورے ہندوستان کے علماء رہتے مگر اللہ کا شکر ہے، یہ شکیر یہی ہوتا ہے، اس میں بیان کی سالم صاحب کے زمانے میں بھی ہمارا رابع صاحب کبھی بولے ہی نہیں، 10 سال، پھر سالم صاحب رہتے تھے تب تو میں سالم نہیں جاتا تھا، وہ تقریر وہی ایک آدھ دفعہ ہے، وہ وجہ دیکھا عائل، ہم نے آپ کو عائل نادار پایا، غنی کر دیا، اے بیمار خدیجہ، عیسیٰ ولی اللہ تعالیٰ کی بات، اے بیمار خدیجہ، خدیجہ کے مال سے ہم نے آپ کو غنی کر دیا، ہاں کرا، یہ ملا نہیں ڈھونڈ رہا ہوں، اسی طریقے سے قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا، جو اللہ کے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو مقرر کریں گے جو اس کی کفالت کریں گے، ہو ہی رہا ہے، اس کے پاس کون سی تجارت ہے، اس کے پاس کون سی تجارت، اللہ کا رہی طرح اے ہمارے خدیجہ بیوی، جب یہ بات ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ بھی ہونا چاہیے، اللہ جب دے سائل کو نہ جھڑکو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھٹا لے آیا، بھوک لگی تھی، کھانے لگے، اتنے میں ایک شاعر آیا، میں بھوکا ہوں، انہوں نے اٹھا دے دی، کھا رہے تھے، شوق سے کھا رہے تھے، ضرورت پر کھا رہے تھے، نبی یہ تعلیمات بھی سامنے رکھنا چاہیے، نبی کی سیرت، بھائی کھانا پینا نہیں ہے، دے دیا، اسے جا کے بیچ دیا، جا کے بازار سے بیچ دیا بھٹے کو، پھر جو ساتھ لے آئے تھے پھر دیکھا تو وہ بھٹا بک رہا، لے آ کے دیا، پھر حضور کو دیا، پھر وہ آیا، کہا میں بھوکا ہوں، بولے صاحب یہ باتیں سنیں گے تو کوئی دقت پیدا ہوگی کہ نہیں، میں اپنے لیے سناتا ہوں، میں سچ کہتا ہوں، بولے صاحب گھر میں یہی ایک اللہ سب جانتے ہیں، نہیں لیٹی رہتی، وہاں آواز آئی، ہم لوگ نہیں سنے، بے ہوش ہے، انتہائی درد ہے، اخیر وقت میں 2-4 دن پہلے میں یہاں آیا، میں نے کہا تم ہی کو میں نے دیکھا ایک قسم، یا تم مولانا محمد احمد صاحب دیکھا سراپا درد ہر وقت درد، یا تم ہو، یہ جملہ مجھے یاد ہے، میں نے 2 ہی آدمی کو دیکھا سراپا درد ہم وقت درد ہے، یاد بیان کیا ہے، کھڑا ہوا پر تڑپ رہی تھی، میں نے کہا تم ہی کو دیکھا تھا، لیکن کہنا مجھے یہ ہے کہ ظاہر کی شاعر کی آواز وہاں سے، ارے شاعر کو دے دو، اسی میں چلانے لگتی تھی، شاعر کو دے دو، تو لڑکیاں جلدی سے جاتی تھی، اب بھی آتی ہیں سب، رمضان میں ہم لوگ 100 روپیہ کہتی نہیں، ہم کو 300 روپئے وہ دیتی تھی، چاہے جھوٹ گئے سچ گئے، تو کوئی کہتے ہیں دے دو بھائی، وہ کہہ رہے ہیں گھر میں کہا والا 300 دیتی تھی، غلط نہیں، لیکن کچھ نہیں، مسائل فرات
سچ کہتا ہوں بےتاب، دو چیزوں میں بےتابی میں دیکھتا تھا، اذان جب ہوتی تب بےتاب، اور شاعر کی آواز سن کے بےتاب، فوراً بیٹھ جائے، میں جانے لگتا تھا، ایسا میں جا رہا ہوں، اس کی فجر نماز پڑھیں، فوراً کہتے جائیے، ہم بھی اٹھیں گے پڑھیں گے، یہ ضرور کہتی تھی، میں کہتا اچھا میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے، ضرور کہتے جائیے، ہم بھی اٹھیں گے پڑھیں گے، یہ بھی ضرور ہم بھی اٹھیں گے، یہ سوئیں گے نہیں، اطمینان دلاتے تھے کہ بس سوں گے، محمد سائل کو نہ جھڑکو، ہم نے ان کو دیکھا، حال تھا ان کو، اور اب بھی لڑکیاں الحمدللہ اب عبداللہ کی بیٹی ہے فوراً وہ یاد ہے ان کو، فوراً دیتی ہیں، کچھ شاید آتا ہے فوراً دیتی ہیں، مریم وغیرہ میں نے دیکھا، دادی ہماری کوئی بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں، کیفیات، ہمدردی، غمخواری سب کرتی ہیں، ہم نے 300 ہم کو دی، کہاں سے دی تھی، ہم نے دیا نہیں، کہاں دے، لیکن برکت تھی ان کو کچھ، 300 دی تھی، شاید 500 بھی کچھ کرتا ہے، ہم نے کہا ہاں کم کرو، ہم نے تھوڑا سی غلط کر رہی ہے، تب بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں جو کہا اس نے کری، محمد سائل پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گھٹا آیا، پھر آنا شروع کیا، پھر وہ سائل آیا، حضور میں بھوکا ہوں، جب چوتھے مرتبہ آیا یا 5ویں مرتبہ حضور نے فرمایا کیسا ہی سائل ہے، بار بار آتا لے کے کہہ دیا، بس فوراً آج نازل محمد سائل فلا تنہر، سائل کو نہ جھڑکی، یہ تربیت خداوندی، یہ تربیت خداوندی، جھڑکنے پر اللہ نے محمد سائل ہر کئی مرتبہ ہو چکا تھا، یہ ہے اخلاق نبی مولانا، کون ہے نہیں جھڑکتا، جو بیٹھے تھے سب بات اسی سلسلے پر، سائل آتے تھے، لوگ جھڑکتے چلے جاتے، ہر کسی میں لوگ ہوتے ہیں، مجھ سے امتحان ہم لوگ بھی لیا جاتا ہے، سفر میں بھی، وہ تھا بیٹھا سمجھ رہا تھا کچھ، آج پوچھا کہ آپ لوگ کیا سنا رہے ہیں، ہم نام نہیں لیتا، میں میں بہت محتاط ہوں، کتاب کا نام بھی نہیں لوں گا میں، فتنے کا زمانہ ہے، تو کہا ہمارا کیا سنا رہے ہیں، کہا صدقہ دینے کی فضیلت سنا رہے ہیں، کہا وہ کیا مانگ رہا تھا نا، وہ صدقہ نہیں تھا، اور پڑھ رہے ہو یہاں مجمع میں، اور کسی سال کو تمہیں 1 پیسہ نہیں دیا، عام آدمی تھا، اس نے نبی کو داد پڑ گئی، محمد سائل فلا تنہر نہیں کا جملہ ہے، محمد سائل فلا تنہر، سائل کو نہ جھڑکو، مجھے یاد رہتا مجھے، آپ دیکھتے ہوں گے بولتے 1 پیسے کی قدر تھی ہم لوگ کے زمانے میں، آپ لوگ نہیں جانتے ہیں، 1 پیسہ تعلیم دے دیتے تھے تو 2 صابن پا جاتا تھا، دھو لیتا تھا، اور 1 پیسہ بھی فتح پور میں نہیں رہتا تھا لوگوں کے پاس، اب ہم لوگ کو 1 آدھ آنا کبھی رہتا تھا، 1 پیسہ دے دیا، صابن سے دھو لیتے تھے، ہم لوگ تو مئو میں جاتے تھے، ہاں اللہ تعالیٰ ریت سے کپڑا دھوتے تھے، محمد سائل فلا تنہر، یہ آیت لوگ سمجھتے ویسی نازل ہوگی، یہ اس کا شان نزول ہے، محمد سائل فلا تنہر، 2 3 4 مرتبہ کھانا شروع کیا، بھوکے تھے، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، 1 مرتبہ حضور 1 مرتبہ کہا کیسا سائل ہے، بار بار آتا، یہ کہا آیت خدا تو دیکھ رہا تھا، نبی کی تربیت مقصود تھی، امت کے سامنے یہ تربیت پیش کرنی تھی اللہ کو، محمد سائل کو نہ جھڑکیے،
آئیے مولانا عبداللہ صاحب سے بھوپال کے بہت قابل آدمی تھے، تو حکومت میں ان کا اثر تھا، مودی وغیرہ بھی اسی بیٹھے دیکھا کبھی گئے تھے نہیں، آپ بھی ادھر کوئی گئے دس آپ سے زیادہ تو بیٹھتے تھے ہم لوگ بہت اقوال سر مول صاحب، دو آدمی اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتے رہے، ایک تو مولانا صدیق صاحب، ایک وہ ہمیشہ اقوال سر رکھی رہتی بھائی یہ کتاب کیا ہے محمد بنیے بھائی کیا کر رہے محمد شاعر بنائیے محمد بنعمت ربی کا محدث، جو اللہ نے نعمت دیا اس کا شکر ادا کیجیے، جو کچھ دیا خالی بھٹا ہی تھوڑے نہ تھا، آپ کو نبوت ہم نے دیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، آپ کو ہم نے تو کوثر دیا ہے، بھٹا اٹھا کیا چھوڑیے اس کو، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کون ان باتوں سے اپنے کو بھی اثر ہوتا مجھ سے، صرف آپ کے لیے نہیں کہتا، اپنے کو بھی درست رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، دعا کیجیے میں درست ہو جاؤں، میرے بچے درست ہو جائیں، خاندان درست رہا، سبھی لوگ مخلص لوگ ہیں، ہمیشہ آتے ہیں، ہم بھی کبھی مجلس نہیں چھوڑتے تھے، آپ بھی نہیں چھوڑتے، یہ صفت آپ ہی کے اندر ہے، کبھی بھی نہیں، 17 سال ہے میرا خیال ہے کبھی مجلس نہیں چھوڑتے۔ محمد سائل فلاتا محمد بنعمت، آپ کو معمولی نعمتیں دیا ہے، یہ کیا بھٹے اٹھے میں آپ ہیں، محمد سائل ہے جس کو اللہ نے دین دیا ہے، ایمان دیا ہے، اس کی قدر کیجیے، بھٹے کی کیا ہے، چھوڑیے اس کو، محمد سائل علماء کو چاہیے ان حدیثوں میں جن میں اخلاقیات ہیں اس کو پیش کریں، یہ کتاب اسی محمول ہے، بہت عمدہ ہے، پڑھیے گا، میں کل لے گیا تھا دیکھنا نہیں سکا، وہ یہاں رہتی، کل دیکھا میں نے تو ہماری کوئی نہیں، محمد سائل فلاتا اخلاقیات پر کوئی کتاب ضرور وہاں دیتا ہے، مولی احمد ایک ہے سید جوہری، وہ دیتے ہیں کئی کتاب، بہت سی کتاب، پورا یہ کتاب کئی جلدوں میں ہے، جلدوں میں دیا ہے، نام سنا مولی احمد جوہری، ان کے بھائی ہیں، ان کے بھائی مرید ہیں لیکن ان کا تعلق زیادہ نہیں ہے، وہ رہتے ہیں باہر، وہ رہتے ہیں بڑے ہیں، لیکن وہ بڑے ہیں مغرب بات بیٹھتے ہیں، خرید ہیں، دیکھا ہے نا، کتابیں بھی ہمارے کون کتابیں ہیں ابھی، تقویٰ کی پہچان دیکھیے ہے، محمد سائل فلاتا محمد بنعمت ربک، آپ کو بہت نعمتیں دی آئی، بھٹا اٹھا کیا ہے، آپ کو ہم نے قرآن دیا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اس کی قدر نہیں مجھے، جب جہاں سنا کہ 35,000 فلاں کی کا بس، ارے 3500 میں چل رہا ہے کام، بڑے بڑے لوگ آئے، ہم سے خود کہا کہ مولانا آپ لوگوں کی کتنی برکت ہوتی ہے، آپ جتنا بڑا کرتا پہنتے 3 بوسر ہم لوگ ہو جائے اور وہ نہیں ہوتا، ہماری تنخواہ 35,000 ہے، اللہ والد بھی تھے، انہوں نے کہا اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، اللہ چاہتا تھا، میں گیا 4 لڑکوں کو لے کر کے مقبول شریف، میں علی نے پوچھا کہ یہ کیا پڑھتے ہیں، میں نے کہا عربی ہے لوگ پڑھتے ہیں، کہا 4، خود علی میاں کی والدہ نے کہا ہے کہ جب علی میاں کو عربی پڑھا لے گی تو لوگوں نے کہا کہ ارے اس زمانے میں عربی پڑھاتی ہو،
ان سے کہا علی جیسے 100 لڑکے اگر ہوں تو سب کو یہی عربی ہی پڑھاؤں گی. یہ مانا وہ دعائیں ان کی شائع ہوئی ہیں ہماری کتابیں دیکھ لیجیے گا. کوئی روئے بغیر رہ نہیں سکتا. شوہر کا انتقال, ایک ایک پیسے کی محتاج, لیکن یہ محتاجی وہاں کے غنا کا سبب بنے گا. پسندیدہ کتاب رحمت للعالمین تھی مولانا کی, ہے نہیں. والدہ سے کہا اماں یہ کتاب ہے رحمت للعالمین, اس کو خریدیں. کہا بیٹا کہاں سے خریدیں, جس کے لیے شاہ فیصل وہ خزان دے دیتا. لیکن ایسے زاہد وہ مکان جو مہمان خانہ ہے مولانا کی علم میں بنا ہے. یہ 2-3 مہینے کے لیے گئے تھے, کسی نے بنوا دیا مہمان خانہ, لیکن میں تو اس کے علاوہ میں گیا ہوں. چٹائی وٹائی کوئی رہتے تھے ہم, وہ پل بھی نہیں تھا, ہل کر کے گئے تھے ہم. نہیں گیا میں, حضرت کو فاروق پونوں کی خدمت میں گیا ہم بڑی مار دی. اس وقت ایک رومال دیا ہم کو بھی مارا, 10 سال شاید. محمد سعید ماں نے کہا بیٹا کہاں سے خریدے. پھر انہوں نے کوئی انتظام کیا. اب آگے والی بات نہیں چھوڑیے, اب کیا ہوا کیا. رحمت اللہ علیہ 3 جلدوں میں ہے, بڑی زبردست کتاب. کہا بیٹا کہاں سے خریدے. نہیں ہمارے پاس. اب کیا کیا اللہ عالم نے چھوڑا, خریدا کہ نہیں خریدا. رحمت اللہ اماں ہی خریدی. لیکن اس حال میں بھی بیٹے کو کیا پڑھا رہی, عربی پڑھا رہی. کسی نے کہا ارے یہ زمانہ نہیں, ہم لوگ کوئی کرٹر ہو رہا ہے, کوئی یہ ہو رہا ہے, کوئی یہ میں تشریح کر رہا ہوں. کہا علی جیسا اگر 100 لڑکا بھی میرا ہوگا تو میں اس کو عربی ہی پڑھاؤں گی. ایمان ان کی دعائیں آپ ہماری کتاب میں ہوگا, ہے کہ نہیں. کچھ حضرت بھی کر دیا لیکن ہے. یہ محمود حسنی کی والدہ کی دعا بھی کچھ حضرت کیا ہے, یہ تب بھی ہے جو بیمار ہے بیچارہ. ہاں بہت طویل دعائیں, اللہ رات و رات دعائیں. علی میاں کے والدہ ایسی ماں. اس کا نتیجہ مسئلہ وہاں پائیں گے نہیں. اللہ کے یہاں کمی نہیں ہے مجھے. محمد صاحب ایمان کو بھی درست کرنا چاہیے. ایک عالم نے بہت دکھائی زندہ درگور کی مثال, پہلے بھی تھا اب بھی ہے. اب آگے کی بات نہیں کہوں گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایمانیات میں پختہ کرے. محمد صاحب آیت ڈالی فوراً اسی پر آتے, شان نزول یہی ہے واقعہ. اب دیکھ لیجیے کتابوں میں محمد صاحب فلاتا. اب پھر یاد ہوا ماں میرے مطلب بغیر فحدث, آپ کو ہم نے قرآن دیا ہے, پورا دین دیا ہے, نبوت دیا ہے, کیا بھٹے کے چکر میں ہے. چلیے بھوکے رہیے, اس کا شکر ادا کیجیے. ہم لوگوں کو شکر کرنا چاہیے. مولانا اتنی بڑی دولت ہے کہ ہم عربی زبان کو دیکھ کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں نا. بہت سے لوگ نہیں عربی پڑھ لیتے. عربی زبان خود ایک نعمت ہے. لیکن دیکھیے اتنا اس پر لکھا ہے تو کہا ضروری ہے عربی زبان کو سیکھنا, کیونکہ قرآن پاک کو صحیح معنوں میں عربی سمجھ بھی نہیں سکتے اب تو عربی, لیکن اس کا لطف تو ہے ہی. میں تو یہی کہتا ہوں. وہ پیسے کی ڈاکٹر جو ہیں, کوئی جرمنی کا پڑھا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں کہ جرمن کی کتابوں رکھے ہوئے ہیں, جرمنی میں دیکھتا ہے, اور ہم لوگ آسمانی کتاب میں دیکھتے ہیں. محمد صاحب بس اس میں سوال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اس معنی کی تاکید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جسے نسائی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مر الزہرا نامی مقام میں کھانا لایا گیا. جگہ ہے دیہات میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر سے فرمایا قریب آ جاؤ. سفر میں کھانا لایا گیا, انہوں نے قبول بھی فرما لیا. اس کے بعد حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا آؤ, تو آپ نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے فرمایا قریب آ جاؤ اور کھاؤ. دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم لوگ روزے سے ہیں. معلوم ہے سفر میں بھی روزہ رکھے ہوئے تھے. تو لوگوں کو فرمایا, اب دیکھیے یہ اصل اس لیے لیا ہے, تو لوگوں کو فرمایا اپنے دونوں یاروں کی سواری تیار کرو اور کام کرو اور ان کے حصے کا اس لیے کہ وہ روزے دار ہیں. بھائی تم ان کی روزے سے ان کو ذوق ہوگا, تو لوگوں سے کہا کہ ان کی مدد کرو, ان کی سواری تم لوگ تیار کرو. اس میں یہی دیکھ رہا ہے, اسی لیے کہا ہے روزے دار ہیں یہ بھوک پیاس ان کو لگے گی, ان کا کام تم لوگ کر دو, ان کی سواری تم لوگ تیار کر دو. اسی لیے سنایا, رات ہی دیکھا تھا میں, مجھے بہت اثر ہوا. حضور کی نظر دیکھیے, روزے دار ہے اس کی قدر کرو. روزے دار ہے, سفر میں ہے, ان کو ذوق ہوگا, کمزوری ہوگی. جو ان کا کام ہے, جو باری میں ہوتا ہے لکڑی کو لیا ہوا یہ پکائے یہ سب رہتا ہے, ان کو معاف کر دو, ان کا کھانا تو وہ کر دو. معلومات باہم تناسر ہونا چاہیے, ایک دوسرے کی مدد. سمجھو یہ نہیں کہ روزے دار کو بھی اتنا اپنی جگہ جائے گا فوراً بیٹھے بیٹھے کھائیے گا کہہ دیں گے. تعلیم ہوئی کہ نہیں؟ اپنے دونوں یاروں کی سواری, یاروں کی عربی بھی دوسرا لفظ ہوگا, اپنے دونوں یاروں کی سواری تیار کرو اور کام کرو ان کے حصے کا. ان کو پانی لانا تھا, لکڑی لانا تھا, پکانا تھا, دونوں پکاؤ. اسے مدد معلوم نہیں. یہ سب تعلیم موجود ہے. عمار سلنا کا اللہ رحمت اللہ. وہ روزے دار میں غیر میں فرق ہے. بہرحال ہم لوگ بہت پیچھے ہیں اس میں, بس خدا چاہیے. ان سب چیزوں کی وقت بھی نہیں, کوئی معاف کرے گا اللہ ماشاء اللہ. ان کے حصے کا بھی کام کرو, اس لیے کہ وہ روزے دار ہیں. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو توجہ دلائی کہ ان دونوں کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے کام کی ذمہ داری باقی صحابہ برداشت کر لیں. ہے کہ آپس میں تناسر, ایک دوسرے کی مدد آئی نہیں ہے, اخلاق بھی ایسا ہے. صحابہ کرام برداشت کر لیں گے, ان کام کی ذمہ داری باقی صحابہ برداشت کر لیں گے. تو ایک دوسرے سے کہتے تھے اپنے دونوں رفیقوں کی سواری تیار کرو اور ان کے کام کرو. چلو بھائی حضور فرما رہے ہیں دونوں روزگار, چلو تیاری کرو ان کے سواری کی, ان کو گھاٹ دے کر کے تاکہ آگے بڑھنا ہے. اب وہ نہیں کر سکیں گے تو ان کی سواری بھی دبلی ہو جائے گی, کمزور. اس طرح یہ مقولہ اخدم نفس کا, اپنا کام خود کرو. وہیں سے ہی دیکھ کر اپنا کام خود کرتے تھے, تو حضور نے فرمایا کہ نہیں یہ تو کام کریں گے لیکن یہ کہ تم لوگ ان کی رعایت کرو. تب جانتے بھی نہیں, کوئی نہیں جانتا ان اخلاق کو, جانتے بھی نہیں. نہ ان پر کوئی بحث ہے, نہ ان کی کوئی تعلیم ہے, نہ اسی تربیت ہے.
مجھے ایک بار ایک آتے ہیں گامبیا سے، مشہور ہے، مجھے بات مشہور ہے، سب جانتے ہیں. تو ان سے جب تقریر کرے تھے یہ قصہ بیان کر میں جائز دس بیان کرو، ہم لوگ سنیں گے. بیان کیا کرتے ہیں مجھے بات جانتے ہیں، یہ قصہ ضرور بیان کریں گے طلبا کے سامنے. دیکھو خلوص کی بات یہ ہے کہ جو کام تمہارے ذمے نہیں ہے وہ کر دو، یہ خلوص کی بات. جھاڑو دینا ہے، طلبا سے کہیں وہ لوگ جھاڑو دینا ہے، تبھی تو نہیں کہ وہی جھاڑو دے، تم کو موقع ہے تم ہی دے دو. خلوص کی بات یہ ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. تو ایک پرلطف واقعہ ہے. شورا میں ہم لوگ تھے تو خادم کی تنخواہ مادہ میں 20 یا 25 روپئے تھی. تو ہم لوگوں نے کہا، شورا والوں نے تو محمود صاحب بھی تھے، کہا گیا کہ لیکن وہ داسا الگ تھے بیٹھے ہوئے. اسے کہا گیا کہ ماں صدیق صاحب سے کیا مولانا ایسے ہی شروع کرتا ہے، بڑھائیے. کہا بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مولانا کہا بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں، کرے گا تو نہیں کام، مجھے کو کرنا ہوگا، نالی صاحب کرنا. کہا آپ تو سمجھتے ہیں تنخواہ بجائے کرے گا یہ مجھے. اور ایک لطف سب دیے، کہا ایک دفعہ میں صاف کرا دیتا ہوں نالی کو، اور دوسرا پھر گندی ہوگی کہ نہیں. تو کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ کے ذمے ہیں نالی صاف کرا دیجیے. کہا مولی صدیق آ کے صاف کرائیں گے. یہ بھی سورہ میں کہا انہوں نے. یہ ہے ہمارے طلبا علماء کا. جب تم ایسے رہو گے آگے کیا کام کرو گے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے نفسوں پر وہ ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو خود کا ضرورت. اس صحابہ کی شان ہے کہ پھر پڑھنے سے نہیں ہوتا. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. امام صدیق پہلے سورہ کی بات ہے. کتنی کہا کتنی تنخواہ پڑھا دیجیے، کرے گا نہیں ہے. اور اس کی مثال دیا ہے کہ جب مجبور ہو جاؤں گا تو میں صاف کر دوں گا نالی کو. اب دوسری مرتبہ گندگی ہوئی تو لوگ کہیں گے بھائی گندا ہو گیا کیا. اسے کہیں گے بھائی تمہارے ذمے ہے کام. تو کیا کہے گا مولی صدیق صاف کریں گے. مولانا نے خود مجھ سے کہا ہے تمہارا محتمم ہونا بہت ہے. مجھ سے خود کہا، خود آئے یہاں مولانا کوئی پریشان تھے، کوئی جگہ دے آئی، ہم یہیں رہیں گے. وہ آتے تھے کھانا، بہت سے لے آتے کھانے ہی نہیں دیتے. 4 بجے آئے بھوکے، ماں مجھے بہت بھوک لگی ہے کھانا کھلائیے. اور صدیق سے بات کر رہا ہوں، جو لوگ بلاتے تھے وہ بھی کھانا نہیں کھایا، کہیں دال میں کھلا کے روانہ. خود میں جانتا ہوں، میں ساتھ رہا ہوں ان کے. بہت دالموٹ سے پیٹ بھرے گا، ٹافی سے پیٹ بھرے گا. میں موٹر سے آ گیا، بھوکے ہیں، ایک ٹافی دے دیا، جو بچوں کو دیا جاتا. ان کے ساتھ جتنی موٹر تھی ضرور خراب ہوتی درمیان میں وزن تک گیا، پنچر ضرور کراتی تھی. اب ایسی موٹر ہے کہ کہیں پنچریں نہیں ہوتی، ایسی موٹر ہم لوگوں کو بھی. ان کے ساتھ رہا ہے. وہی ضرور ہے. یہ طریق ہے مولانا. اب اللہ کے رضا کی تعلیم ہے. طریق کا مطلب یہ ہے وہ رضا مفت مل جائے گی، اس کے لیے کچھ کرنا ہی ہوگا. لیکن کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو طریق پر رکھے، طریق پر چلائے. وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. مجھے یہ بہت پسند ہے رات میں کہ حضور نے فوراً کہا کہ وہ روزے دار ہیں، ان کے جس چیز کا سپرد ہے اس کو کم کیا جائے. تو آپس میں وہ لوگ کہتے تھے بھائی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے دونوں رفیقوں کی سواری تیار کرو اور اس کا کام کرو. اس طرح یہ مقولہ ایک دم یہ ہے نفس کا اپنا کام خود کرو.
یہ آداب اسلام میں سے ایک ادب ہے جہاں تک ہو چکے. چنانچہ آتا ہے بالوں نے بیعت کیا تھا کہ ہم سوال نہیں کریں گے، سوال نہیں کریں گے. چنانچہ ایسا انہوں نے عمل کیا کہ کوڑا گر جاتا تھا سواری سے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ اٹھا دو، خود اترتے تھے، کوڑا لیتے تھے، پچڑتے تھے. بہت مشہور بات. اب یہ ہے ہمارے ساتھ طریق سنت یہی ہے. طریق سنت مٹاؤ. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، حق تقلیم کا بنا سلطان. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کی فہم عطا فرمائے. یہ خدا کا راستہ ہے، آپ کو بنایا ہوا نہیں، خدا کا بھیجا ہوا راستہ ہے. اب دیکھیے ایک بات تھی حضور سے کرا دیا، ایک ہم یہ کہتے حضور نے کہتے دیکھو وہ روزے دار ہیں، وہ اپنا بھی کام کر نہیں سکیں گے، تم وہ کام کر دینا. اور وہ لوگ راضی، یہ نہیں کہ دیکھیں ان کا کام ہم کیوں کریں. یہ سب ہے ہوتا ہے. اس زمانے کے بعد جب تک مطابق نہیں کیجیے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. دیکھو بھائی ہمارے دونوں رفیق کیا ہے، روزے دار ہیں، ان کا کام کرو، ان کی سواری تیار کرو. سواری مطلب گھاس پوجا کر کے تیار کرو، یہ مطلب تیاری کریں گے. ان کو خوراک دے دو، مالش کی جاتی ہے مالش کرو، ان کو جو ضرورت ہوتی ہے سواری کے لیے. اچھی بات سنا دی اس سے بس. میں اپنے لیے سوال کرتا ہوں، اپنے لوگوں کے لیے بھی کرتا ہوں. یہ مزاج یہ بناؤ، اس طریق میں ہے تو سب کو یہی مزاج ہے، تبھی کچھ حاصل ہوگا. سب رسمی عوام منصورہ کچھ نہیں رہ جائے گا. صحابہ مان گئے نہیں دیکھی ہو رہا ہے. وہی دیکھو ابھی کے ہمارے دوست جو ہیں روزے دار ہیں، ان کی مرض ہے. اللہم صلی اللہ تعالیٰ ان باتوں پر جو سنت سے ثابت ہیں، ہمارے بزرگوں نے اس کو اختیار کیا ہے اور مقام عالی تک پہنچے ہیں. اللہ ہم سب کو اس طریق کو اختیار کرنے کی توفیق رحمت فرمائیے. اور اس پر جو مراتب جو نعمتیں ہیں، اللہ ان نعمتوں سے بھی ہم کو مشرف فرمائیے. یا اللہ جو لوگ بھی ہمارے اس کام میں معین ہیں، مددگار ہیں، اللہ ہم سب کو جزائے خیر برحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس وقت ہم لوگوں کی زندگی کیا ہے، ہمارے جوان بیمار پڑے جا رہے ہیں، ہم لوگ کیا ہے، آج ہیں کل نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ جو کام کر رہے ہیں اس کو قبول فرمائے. خود مجھ کو، میری ذریت کو اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. بہت جامع دعا. اللہ ہماری ذریت کی اصلاح فرمائیے. اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک. ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ ادھر رجوع کیا، آپ ہی کیجیے. اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. ہم مسلمان ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.